میری آج کی ویڈیو محمد فاتح اور سلطانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں ہے۔ ناظرین اکرام، ایپیسوڈ 61 کا ریویو تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد دوں گی، لیکن میرے آج کی اس ویڈیو میں اس ڈرامہ سیریز کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں شامل ہیں جنہیں آپ تک پہنچانا اور ان پر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ اس سیریز کے ڈائریکٹر صلاح الدین سنجاکلی کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ احمد یلماز کو اس سیریز کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے۔ تو اس اہم خبر پر تبصرہ ہوگا۔ ایپیسوڈ 61 پر ابھی کوئی ریویو نہیں دوں گی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، لیکن جہاں تک اس کے دونوں ٹریلرز کی بات ہے تو وہ دیکھ کر یہی کہوں گی کہ ایک بہترین قسم کی قسط کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ کے اندر اتنی شان و شوکت کو برداشت کرنے کی ہمت ہے تو، کیونکہ ایپیسوڈ 61 کے دونوں ٹریلرز لیجنڈری تھے اور ایک سینیمیٹک فلم وائب دیتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، محمد فاتح اور سلطانی کے ٹیم کی طرف سے پاکستان کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس کا نام محمد شہیر احمد ہے، تو انہیں سلطان فاتح کے سیٹ پر آفیشلی دورے کی دعوت دی گئی۔ اور اس کی تفصیلات محمد شہیر احمد کی زبانی یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے شہر کراچی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور تعریف کے مستحق عظیم سپہ سالار فاتح سلطان محمد خان کی محبت میں اور محمد فاتح سلطان سیریز کو پسند کر کے پوسٹرز بنانا شروع کیے۔ میں نے خالص نیت اور فتح قسطنطنیہ کے جذبے کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے ہر دن اور ہر ہفتے نئے ڈیزائن بنائے۔ اللہ پاک کے کرم سے میری یہ کاوشیں سیریز کی ٹیم تک پہنچی، جنہوں نے ہمیشہ شفقت، محبت اور حوصلہ افزائی کا اظہار کیا اور میری کوششوں کو سراہا۔ محبت اور شفقتوں کا یہ سلسلہ تب اپنے عروج پر پہنچا جب گزشتہ ماہ ہمارے انتہائی قابل قدر پروڈیوسرز جناب ایوب گو خان اوزکین اور جناب برق اوزکین صاحب کی پرخلوص دعوت پر میں نے ترکیے میں سیریز کے سیٹ کا دورہ کیا۔ وہاں ٹیم کے دوستوں نے انتہائی پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، روشنی لائٹ چینل اور پاکستانی عوام بھی اس سیریز کے پروڈیوسر ایوب گو خان اوزکین کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ایک پاکستانی محمد شہیر احمد کا اتنا اکرام کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ترکیہ کی یہ محبت قائم و دائم رکھے، آمین۔ یہاں یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس سیریز کے حوالے سے محمد شہیر احمد کے بنائے گئے کئی پوسٹرز سلطان فاتح کی ٹیم آفیشلی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ سے ڈسپلے کر چکی ہے۔ اور ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ سلطان فاتح کے ڈائریکٹر صلاح الدین سنجاکلی اس سیریز سے الگ ہو چکے ہیں اور اب ان کی جگہ احمد یلماز کو نیا ڈائریکٹر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سیریز کے سیزن 1 اور 2 سے صلاح الدین سنجاکلی اس سیریز کے ڈائریکٹر تھے اور ہماری خواہش تھی کہ وہ اس سیریز نہ چھوڑتے، کیونکہ انہوں نے اپنے خوبصورت کیمرہ اینگلز کی وجہ سے ہمارے لیے حیرت انگیز اور پیارے پیارے سینز تیار کیے، لیکن ان کے جانے سے اب اس سیریز کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ یہ سیریز عظیم فاتح محمد خان کی تاریخ دکھا رہی ہے۔ لیکن اب چونکہ اس کے نئے ڈائریکٹر احمد یلماز ہیں، جو کہ کچھ معلومات کے مطابق درولش ارطغرل کے تمام سیزنز میں اس کے ڈائریکٹر متن گنائے کے اسسٹنٹ تھے اور کرولش عثمان کے پہلے 3 سیزنز میں بھی متن گنائے کے اسسٹنٹ رہے، اور کرولش عثمان کے تیسرے سیزن کے درمیان میں متن گنائے نے جب کرولش عثمان سیریز کو چھوڑ دیا تب احمد یلماز کو نئے ڈائریکٹر کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا، اور کرولش عثمان کے باقی 3 سیزنز میں یہی ڈائریکٹر رہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ احمد یلماز کے درولش ارطغرل اور کرولش عثمان کے تمام سیزنز میں ان دونوں سیریز کے ساتھ جڑے رہے، پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اور پھر ڈائریکٹر کی حیثیت سے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ اب یہ سیریز ترکی میں اور ترکی سے باہر بھی اپنی ایک منفرد جگہ اسٹیبلش کر چکی ہے، تو کیا احمد یلماز کے آنے کے بعد کہیں اپنی 80% آرٹسٹک ویلیو تو نہیں کھو دے گی، چاہے اس کی ریٹنگ بڑھ بھی جائے؟ اور ہمارے دلوں میں یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ احمد یلماز کو چونکہ کرولش عثمان ڈائریکٹ کرنے کی عادت تھی اور ان کے ڈائریکشن کا انداز چونکہ انڈین فلموں اور ایکشن موویز سے انسپائرڈ ہے، تو اسی طرح کا سٹائل کہیں یہاں بھی فالو کرنا نہ شروع کر دیا جائے۔ ویسے تو ویورز کو یہ بھی ڈر ہے کہ اب سلطان فاتح کے بجائے گلشا خاتون پونٹوس کو فتح کر لے گی، جبکہ ان کی دوسری بیوی گلبہار خاتون ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سلطنت میں موجود جاسوسوں کا پیچھا کرتی پھرے گی۔ اس کے علاوہ تمام سیریز میں سلطان فاتح ہی نظر آئیں گے اور باقی تمام کردار ایوت سلطانم کرتے نظر آئیں گے۔ تو یہ تمام خدشات جن ویورز کے ذہنوں میں موجود ہیں، تو میں انہیں یہ تسلی دینا چاہوں گی کہ یہ چیزیں رائٹرز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اسکرپٹ میں چاہے تو بڑی فوج دکھانے کی ڈیمانڈ کر دے، یا پھر صرف 2 درجن یعنی چریوں کے ذریعے بڑی بڑی فتوحات کر دی جائیں۔ اور سچ کہوں تو اب اس سیریز سے احمد یلماز کے صحیح ٹیلنٹ کا معلوم ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، میں تو یہی کہوں گی، ہمیں کرولش عثمان سے جو بھی مسئلہ تھا وہ اس کی کہانی کی وجہ سے مسئلہ تھا، ڈائریکشن کی وجہ سے نہیں۔ ویسے اس بارے میں ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آ سکی کہ صلاح الدین سنجاکلی نے خود اپنی وجہ سے یہ سیریز چھوڑی یا ان کی طرف سے یہ سیریز چھوڑنے کی کوئی اور وجہ بنی۔
اور नाज़रीन इकराम, दिलचस्प बात यह है कि जब सलाहुद्दीन संजाकली के इस सीरीज से जाने और अहमद यिल्माज के इस सीरीज को ज्वाइन करने की खबर मिली, तो उसके फौरन बाद एपिसोड 61 का जो दूसरा ट्रेलर सामने आया, उसमें एक फीमेल किरदार की एंट्री हो गई जिनका नाम सारा खातून था। और फिर यह कहा जाने लगा कि इस सीरीज में औरतें नए डायरेक्टर के आने के साथ ही दिखाई देने लगी। तो यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर सारा खातून को सीरीज में ना शामिल किया जाता तो एक नहायत अहम तारीखी मुलाकात को नजरअंदाज कर दिया जाता। वो मुलाकात जो सुल्तान ओज़ून हसन की वालदा और सुल्तान मोहम्मद फातेह के दरमियान 1461 में एनातोलिया की मुहिम के दौरान हुई थी। और इस मुलाकात का तारीखी बैकग्राउंड ये है कि उस्मानी फौज ने जब पहले अस्फंदियार के इलाके को फतह किया और फिर इसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रेबज़ोन की तरफ पेशकदमी शुरू की, तब ओज़ून हसन को खदशा था कि सुल्तान मोहम्मद आग कोयलू रियासत पर भी हमला कर सकते हैं। चुनाचे उन्होंने अपनी वालदा सारा खातून को कीमती तहाइफ और उल्मा के साथ सुलह के लिए भेजा। सुल्तान मोहम्मद ने सारा खातून की पेश करदा सुलह की शराइत कबूल कर ली और इन मुज़ाकरात के दौरान सारा खातून ने सुल्तान फातेह को मोहब्बत से बेटा कहकर मुखातिब किया, जबकि सुल्तान फातेह ने भी उन्हें इंतहाई एहतराम से वालदा कहा। और इस गुफ्तगू के दौरान एक खास बात ये हुई कि सारा खातून ने सुल्तान को ट्रेबज़ोन पर कब्जा ना करने पर आमादा करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रेबज़ोन का इलाका इनकी बहू लेडी डेस्पेना का आबाई इलाका था। और उन्होंने सुल्तान फातेह से कहा कि बेटा, ऐसी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मेहनत क्यों जाया कर रहे हो। मगर सुल्तान फातेह अपने मंसूबे पर डटे रहे और आखिरकार सारा खातून ने अपने बेटे ओज़ून हसन की तरफ से इस बात पर इत्तफाक किया कि वो उस्मानी मुहिम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। अगरचे सुल्तान फातेह सारा खातून का बेहद एहतराम करते थे, लेकिन एहतियात के पेश नजर उन्होंने सारा खातून को अपनी मुहिम की तकमील तक वहीं रोक लिया ताकि आग कोयलू सल्तनत की जानिब से किसी भी हमले का अंदेशा न रहे। और नाज़रीन इकराम, जहाँ तक सारा खातून की तारीख का ताल्लुक है, तो सारा खातून आग कोयलू सल्तनत की नहायत बाअसर और ताकतवर शख्सियत थी जो बड़ी रियासतों के साथ कामयाब सफारतकारी के लिए मशहूर थी। एनातोलिया में इनका मकाम और असर हमेशा याद रखा जाएगा। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र हो जाएं, सारा खातून की एंट्री एक तारीखी वाक़े को दिखाने के लिए है, न कि अहमद यिल्माज अपनी मर्जी से फीमेल किरदारों को इस सीरीज में ला रहे हैं, क्योंकि किरदारों को लाना या ले जाना राइटर्स के बस में होता है, डायरेक्टर के बस में नहीं। तो नाज़रीन इकराम, अहमद यिल्माज को नया डायरेक्टर बनाने के बारे में आप लोगों के क्या तासुरात हैं, मुझसे कमेंट्स में